بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 15 کے الفاظ کے معنی بیان کیے جا رہے تھے۔ لفظ اساطیر کے معنی پر غور کریں گے۔ اساطیر جمع ہے اسطورہ کی۔ اسطورہ کہا جاتا ہے جسے ہم اردو زبان میں افسانہ کہتے ہیں، یعنی ایسی داستان کہ جو حقیقت پر مبنی نہ ہو اور بنا کر لکھی گئی ہو، یعنی جھوٹی داستان کہ جسے ہم اردو میں افسانہ کہتے ہیں۔ اولین اول کی جمع ہے۔ اساطیر الاولین یعنی پہلے لوگوں کے افسانے، گزشتہ لوگوں کے، گزشتہ قوموں کے من گھڑت قصے، افسانے۔ آیت کا سادہ ترجمہ اس طرح سے ہے: اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیات اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو یہ کہتا ہے کہ یہ پرانی قوموں کے افسانے ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بد صفات شخص کہ جو آپ کا مخالف ہے، اور یہ لوگ کہ جو آپ سے دین میں لچک کے مطالبے کر رہے ہیں، ان کی بے شعوری کا یہ عالم ہے کہ جب نصیحت کی اور عبرت کی خاطر اس کے سامنے اللہ کے نازل کردہ سابقہ قوموں کے عبرت ناک حقائق بیان کیے جاتے ہیں کہ کیسے اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی طاقتوں کو، ان کی عمارتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جب یہ باتیں اس کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو بجائے عبرت لینے کے لاپرواہی سے یہ کہتا ہے کہ یہ گزشتہ قوموں کے من گھڑت افسانے ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم اس بات کا سبب بتاتا ہے کہ یہ شخص ایسی بات کیوں کرتا ہے۔ سورہ مطففین میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس بات کی کرنے کا سبب یہ ہے ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ انہوں نے جن کاموں کو اپنی روٹین بنا رکھا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو، تو ان کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، رسٹ لگ چکا ہے، اور اس لیے یہ اچھی باتوں سے درس نہیں لیتے، عبرت نہیں لیتے۔ اور جس طرح یہ اس زمانے کے لیے حقیقت تھی، آج ہمارے زمانے میں بھی اسی طرح حقیقت ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہمارے آس پاس جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، چونکہ قرآن مجید کو دیکھا نہیں ہوتا، قرآن مجید کے ذریعے اپنی فکر کو پرورش نہیں کیا ہوتا، تو قرآن مجید کی جب کوئی بات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو آج کے زمانے، آج کی سوسائٹی اور آج کے ماحول کی دلدل میں اس قدر ان کی فکر گرفتار ہو چکی ہوتی ہے کہ آیات قرآن کے بارے میں بعض اوقات ان کے منہ سے بالکل یہی بات نکلتی ہے کہ یہ قرآن آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر زبان سے بات نہ بھی کرے تو جب قرآن کے احکام کبھی اتفاق سے انہیں پڑھنے یا سننے کے لیے مل جائے تو ان کے اندر سے ان کی تائید نہیں ہوتی، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ آج کے زمانے میں، آج کی سوسائٹی میں قرآن مجید پر عمل کرنا
مشکل ہے۔ گویا خداوند عالم نے جو دین کامل کیا انسانوں کی دنیا و آخرت کی نجات کے لیے، اور فرمایا کہ میں نے اس دین کو تمہارے لیے کامل بھی کر دیا، اور میں اسی دین یعنی اسی قانون پر تمہارے لیے راضی بھی ہوں کہ تم اس قانون کو فالو کرو، اور اس قانون کے بعد اب اور کوئی قانون نہیں آئے گا۔ لیکن جس انسان کی تربیت قرآن کریم سے دوری میں ہوئی ہو اور ایسے نظام کے تحت ہوئی ہو کہ جس نظام کو بنانے والے الہی افراد نہیں تھے، اور وہی الہی کی رہنمائی میں ان کی فکروں نے وہ نظام نہیں بنایا، جس کی تربیت ایسے نظام میں، ایسے معاشرے میں، ایسے تعلیمی اداروں میں ہوئی ہو، اس کا ذہن قرآن کریم کی باتوں کو تسلیم کرنے میں مشکل کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سے بھی یہی آواز آتی ہے کہ یہ قرآن کریم تو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، بھلا آج کے زمانے میں اس پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کا زمانہ تو جیسا کہ کہا جاتا ہے بڑا ماڈرن زمانہ ہے۔ ایک دفعہ ایک خاتون سے میں نے سوال کیا کسی درس کے بعد، کہ جو یہی کہہ رہی تھی، پڑھی لکھی تھی، گریجویشن انہوں نے کی ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ بھلا آج کل کے زمانے میں اب بچیوں کو کس طرح سے پردہ کروایا جائے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے اچھی طرح سوچ کر مجھے بتانا ہے کہ آپ کا جب زمانہ تھا، جب آپ نوجوان تھیں یا جب آپ جوان تھیں، تو آپ تو اپنے سر پر چادر لیا کرتی تھی، آپ تو حجاب بالآخر کچھ نہ کچھ کیا کرتی تھی، اور آپ کے لباس کا انداز بہت فرق تھا کہ جو آج آپ کے بچوں کا ہے اور آپ کی بچیوں کا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ سوچ کر بتائیں کہ اس لباس کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ تو وہ سوچنے لگی، اور سوچ کے بالآخر مجھے کہتی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایجوکیشن اور اب زمانہ چینج ہو گیا ہے، اور جو ایجوکیشن ماڈرن مل رہی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یعنی اس قسم کے ڈریس پہنے جائیں، چونکہ معاشرہ اب اس طرح کا ہو گیا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کی، کسی استاد کا قول ان کے سامنے میں نے کوٹ کیا، اور میں نے کہا کہ اگر لباس کم کرنا اور حجاب اتار دینا اس کا نام ماڈرنزم ہے، تو پھر آپ اچھی طرح اس بات کا مشاہدہ کر سکتی ہیں کہ یہ جو جانور ہمیں آس پاس نظر آتے ہیں، یہ گدھے اور یہ گائے بھینسیں، یہ تو شروع سے انسانوں سے بہت زیادہ ماڈرن ہے، اس لیے کہ یہ تو بالکل لباس نہیں پہنتے۔ اگر ماڈرنزم کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ جو آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ ایجوکیشن کا تقاضا ہے، ماحول کا، معاشرے کے ماحول کا تقاضا ہے، تو یہ کسی چیز کا تقاضا نہیں ہے، یہ صرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو، ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اور اپنے دماغوں کو ہم نے حوالے کر دیا ان لوگوں کے اور اس نظام کے کہ جو خدا اور خدا کے نظام کو تسلیم نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔